الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد کی شان میں۔ انسان کے کرامت اور فضیلت کے عنوان سے جو گفتگو چل رہی تھی آج اس مقام پر پہنچ رہی ہے کہ انسانی کرامات میں سے ایک کرامت جو آپ کی خدمت پہ کل بیان کی گئی وہ آزادی ہے۔ دوسری کرامت جو انسان کی ہے اسی سے سملر ہے لیکن بہت زیادہ ویلیوبل ہے، وہ ہے آزادی فکری، کہ پروردگار عالم نے اپنے افکار میں انسان کو بڑا آزاد رکھا ہے، اور اتنا آزاد رکھا ہے کہ جب پروردگار عالم نے روئے زمین پر انسانوں کے افکار کو مخدوش اور مقید پایا تو اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان کے افکار کو آزاد کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے، اور اسی فکری آزادی کے طور پر آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملے گا کہ پروردگار عالم سوال کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پروردگار عالم کو سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سوال تو وہ کرتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، جسے خبر نہیں ہوتی وہ پوچھتا ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے جا کر سوال کرو۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کیوں سوال کرتا ہے؟ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یا جب ارشاد فرماتا ہے فاسق کے بارے میں کہ مومن اور فاسق برابر ہیں، اس قسم کے پروردگار عالم نے بہت زیادہ سوالات کیے ہیں۔ ان سوالات کا مبنا اور اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ پیچھے بنیاد انسان کی فکری آزادی ہے کہ وہ چیزیں اتنی واضح ہیں، واضح ہونے کے باوجود بھی انسان ان چیزوں میں خطا اور غلطی کر رہا ہے۔ پروردگار عالم اس واضح چیز میں انسان کی خطا اور غلطی کو صحت کی طرف اور صحیح کی طرف لے جانے کے لیے اپنی رائے کو نہیں مسلط کرتا، بلکہ انسان کے سامنے سوال ریز کرتا ہے اور سوال رکھ دیتا ہے، اور سوال رکھنے کے بعد انسان کو خود سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم سوچو۔ جب تم تأمل کرو گے، جب تم دقت کرو گے، جب تم تدبر کرو گے تو صحیح نتیجے پر جا کر پہنچ جاؤ گے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اس قسم کی کئی آیت ہیں۔ خصوصیت سے جو آج میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت، طولانی آیت ہے جس میں شان نبی کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی، مومنین کی خصوصیت بنائی گئی ہے کہ ان کا کمال یہ ہے، بہترین مومنین وہ ہیں کہ جو اتباع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے اتباع، اور اسی کا ایک سملر لفظ ہم لوگ اور استعمال کرتے ہیں، وہ ہے اطاعت۔
اطاعت اور اتباع کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں آپ جا کے مطالعہ کیجیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پروردگار اپنے بارے میں کہے کہ تم میرا اتباع کرو، نہیں۔ پروردگار کی اطاعت ہو سکتی ہے، پروردگار کی اطاعت ہو سکتی ہے، پروردگار کا اتباع نہیں ہوتا، کیونکہ اتباع عمل میں ہوتا ہے، عمل جسم و جسمانیت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کا اتباع کرو تو معنی یہ ہے کہ اگر اس نے جو کام جو افعال اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر اس کی زندگی کا اصول یہ ہے، 6 مہینے تک مدینے والوں نے یہ دیکھا کہ رسول خدا ہر صبح شام ایک دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ تم پر میرا سلام ہو، تو یہ رسول کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھی رسول کے اس عمل میں رسول کی پیروی کرے اور اس دروازے پہ جا کر کھڑے ہو کر وہ سلام کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے رسول کا اتباع کیا ہے۔ ایک لفظ اطاعت، اطاعت ہوتی ہے فرمان کی، اطاعت ہوتی ہے آرڈر کی، اطاعت پروردگار کی بھی کی جاتی ہے، پروردگار بھی کیونکہ ہمیں آرڈر اور فرمان دیتا ہے، اور اطاعت رسول کے فرمان کی بھی ہوتی ہے کیونکہ رسول خدا بھی ہمیں آرڈر اور فرمان دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کے جس چیز کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ عمل کی بات ہو رہی ہے، رسول کے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں جو طریقہ اپنایا، جو رسول کا وتیرہ تھا، جو رسول کی عادت تھی، یا وہ کام جو رسول کبھی کبھار کرتے تھے، ان سب چیزوں میں جو آدمی رسول کا پیرو ہو جائے، رسول کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو آپ کو تاریخ میں ایک ایسا ہی لڑکا اور ایک ایسا ہی شخص نظر آئے گا کہ جس کی زندگی خوبی یہ ہے کہ رسول کے پشت پر ایسے چلتا تھا جیسے رسول کے قدموں پر، قدموں کے نشانوں پر اپنا قدم رکھتا تھا، کیونکہ جس جگہ رسول نے اپنا قدم رکھا ہے وہ یقیناً کسی فراست اور فہم کے مطابق ہے۔ علی اپنے قدم کو اسی مقام پر رکھتے تھے اور اس فضیلت کو حاصل کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے رسول خدا اپنے قدم کو اٹھایا کرتے ہیں۔ الذین یتبعون، اہم نقطہ یہ ہے کہ اتباع کرنا، رسول کے عمل کی اتباع کرنا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں جو کہ نبی ہے اور جو کہ امی ہے۔ امی یعنی کیا مطلب؟ امی کا ترجمہ اگر کیا جائے تو مادر ذات، یعنی کیا مطلب کہ جو انسان شکم مادر سے جس طریقے سے نکلتا ہے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں امی۔ کل آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی تھی، تکرار نہیں کروں گا، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نرا جاہل ہوتا ہے، کچھ لے کر نہیں آتا۔ عام انسانوں میں ایسا ہے، اور لہٰذا جب ایسا ہے تو اس کو ام کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ امی ہے۔ رسول میں بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو امی قرار دیا کہ جیسا ماں کے پیٹ میں سے آیا تھا ویسا ہی ساری زندگی رہا۔ رسول میں کوئی کمال نہیں آیا، کیونکہ پروردگار نے رسول کو کمال دے کر بھیجا تھا۔ کمال ان میں آتا ہے، کمال ان میں آتا ہے کہ جن کو پروردگار عالم ناقص خلق کر کے بھیجتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کمالات سے سرفراز ہوتے ہیں، اور ایک مرحلے پر کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانے کی نسبت سے اس زمانے میں یہ کامل تر ہو گیا ہے، لیکن آئندہ زمانے کی نسبت سے پھر ناقص ہے یہ، کیونکہ ابھی اور زمانہ آنے والا ہے جس میں اور ترقی کرے گا۔ تو حضرت ختم مرتبت کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو جب اس دنیا پر بھیجا تو تمام کمالات سے آراستہ کر کے بھیجا۔ اور میں کہہ چکا ہوں یہ بات جب میرے رسول کے بارے میں ہے تو میرے علی کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ ان کے نور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ان سب کو ایک ہی طریقے سے، ایک ہی سانچے سے خلق کر کے بھیجا ہے۔ جتنے کمالات میں ان کو پہنچانا تھا پروردگار عالم نے اس کمال تک پہنچا کر انہیں بھیجا ہے۔ ہاں، کچھ کمالات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، آیات اور روایات ہیں کہ کچھ اعتبار سے کچھ کمالات کا اور کچھ فضائل کا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
اللہ کا درود بھیجنا یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا رحمت نازل کرنا اپنے نبی پر۔ ملائکہ کا درود بھیجنا یعنی کیا مطلب؟ ان رحمتوں کو جو پروردگار نے نازل کیا یہ لے کر آتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے درود، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہم انسانوں کو بھی آرڈر ہے کہ آپ بھی درود بھیجیں۔ تو کیا ہے؟ پروردگار رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، انسان رحمت کی دعا کرتا ہے، انسان رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، رسول پر درود بھیجو اور ان پر سلامتی کو بھیجو۔ تو اس سلامتی اور درود کے اعتبار سے یقیناً رسول کے مرتبوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک اور دعا بھی موجود ہے کہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم حضرت ختم مرتبت کو اس مقام محمود تک پہنچا جس مقام محمود تک تو نے پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعتبار سے کچھ ایسی فضیلتیں، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن کے اندر ارتقا پایا جاتا ہے، لیکن انسانی کمالات کے اعتبار سے، انسانی فضائل کے اعتبار سے، نبوی کمالات کے اعتبار سے، رسولی کمالات کے اعتبار سے ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ کہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو بچپن میں نبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس نبوت اور تمام کے تمام فضائل اس زمانے میں موجود ہے، اور یہی بات امام کے لیے بھی ہے۔ ہمارے امام میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ جاہل ہیں وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے اندر کسی قسم کی علمی ترقی ہو جائے۔ باقاعدہ کہا گیا، امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، جب کمسنی پر امامت پر فائز ہوئے تو لوگوں نے پہلے مرحلے پر، یہ شیعوں کا ایمان ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ اپنے امام کو آزماتے ہیں، کیونکہ تم معلوم نہیں ہے تم امام ہو کہ نہیں ہو، یہ تو پتہ چلے، کیونکہ ہم تمہارے حوالے اپنا دین کریں گے۔ تو پہلے جب بھی آپ کو ملے گا تاریخ میں، جب بھی سابقہ امام اس دنیا سے گیا تو جن لوگوں نے نئے آنے والے امام کی نس نہیں دیکھی تھی انہوں نے آ کے امام کی آزمائش کی، علم غیب کے ذریعے سے، سوالات کے ذریعے سے، مختلف ذریعوں سے۔ عجیب بات نہیں لگتی آپ کو کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اپنے امام کو امام ماننے کے لیے بھی اگرچہ کہ تمہارے پاس روایات موجود ہیں لیکن پھر بھی اس کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی اسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ امام بننے کے قابل ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غاصب آ کے بیٹھ جائے یہاں پر۔ جب ایک امام کے تعین میں اتنا احتیاط برتی جاتی ہے تو انسان جب کسی عالم کی بات مانتا ہے، کسی شخص کی بات مانتا ہے، کیا اس ملاک اور معیار کو وہاں پہ دیکھتا ہے یا سر کا امامہ اور ابا قبا اور سند قم اور نجف دیکھتا ہے؟ جب امام کے لیے اتنی آزمائش ہے، امام کے لیے شیعوں کا طریقہ یہ ہے کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس معیار پر ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو بات کے مرحلے تو کجا؟ یہ مومن کے ذہنی آزادی کی بات کر رہا ہوں، میرا نقطہ ذہن میں رہیے گا کہ انسان کا فضیلت اور کمال یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو ذہنی طور پر آزاد خلق کیا ہے، وہ مارکیٹنگ میں نہیں آتا، وہ مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ جذبات میں نہیں آتا ہے دین کے بارے میں، وہ دین کے بارے میں پورے صراط مستقیم پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اور امام ہمارے عقیدے کے مطابق جس طریقے سے آتے ہیں اسی طریقے سے رہتے ہیں، اور اسی کیفیت کا نام عام جاہلوں میں امی ہو تو کہتے ہیں کہ جاہل ہے، عام انسان ہو اور اسے کہا جائے امی تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جاہل ہے، لیکن نعوذ باللہ ایک نبی اور امام کے بارے میں کہا جائے امی ہے تو اس کا معنی کبھی یہ نہیں نکل سکتا کہ جاہل ہے، بلکہ یہ تو پروردگار کے علم لدنی کے حامل ہیں، پروردگار کا علم لدنی لے کر آئے ہیں، اور اس علم لدنی کی وجہ سے اس مقام محمود پر، اس امامت پر، اس عصمت پر، اس نبوت پر اور اس رسالت پر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی الذین یتبعون رسول النبی الامی، کون سا رسول؟ الذی یجدونہ
مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پایا ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی یہ ہے کہ ان کو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. اور وہ نبی، بہت دقت کیجیے گا اور بہت کام کی بات آ رہی ہے، پریکٹیکل بات ہے، کل بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ تکرار ہو جائے گی آج اس بات کی، لیکن بڑی کام کی بات ہے کہ قرآن مجید میں رسول کی خوبی بیان کی ہے کہ رسول امر بالمعروف کرتا ہے اور نہیں عن المنکر کرتا ہے. وہ رسول کہ جس کو قرآن مجید نے یہ بھی سند دی ہے کہ رسول اسوہ حسنہ پر فائز ہے. تو آپ بتائیے رسول اسوہ حسنہ کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اسوہ حسنہ یعنی اخلاق اعلیٰ. ہمارے یہاں پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں آ کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اجازت دے دی گئی ہے، جتنی بدتمیزی کا ہے چاہے کرنا ہے کر لو، کسی کے اوپر جتنا چاہے حملہ کرنا ہے کر لو، کسی کی جتنی چاہے توہین کرنا چاہے کر لو. یہ کس نے اجازت دی ہے؟ امر بالمعروف یقیناً ایک فریضہ ہے، یقیناً ایک ذمہ داری ہے، لیکن کیا اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے ضروری ہے کہ دینی اقدار کو پامال کیا جائے؟ کون ہے جو ہمیں اس قسم کی تعلیمات دیتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے ذہنوں میں کچرا بھر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو پاتے؟ یہ رسول کی خوبی ہے کہ رسول کیا کرتا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، انہیں امر بالمعروف کرتا ہے، انہیں نہی عن المنکر کرتا ہے. اور کیا خوبی ہے رسول کی؟ رسول کی خوبی یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو لوگوں پر حرام کرتا ہے. اب یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی کی شان یہ ہے، رسول کی شان یہ ہے کہ یہ انسانوں پہ سے اس بوجھ کو اور ان بیڑیوں کو اٹھا دیتا ہے جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی. یہ انسانوں پر اور لوگوں پر یہ کون سا بوجھ ہے، یہ کون سی بیڑیاں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں؟ عرب معاشرے میں نظر آتا ہے کہ اب بھی شاید اس کے آثار موجود ہوں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ عرب جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور وہ گھر سے کسی مقصد کے لیے جا رہا ہو، تو جب وہ باہر نکلتا تھا تو اگر اتفاق سے اس کے سر پر کوئی پرندہ سایہ کر کے گزر جائے تو وہ دوبارہ گھر میں پلٹ جاتا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اسے نحوست قرار دیتا تھا. ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، یہ کام بلی سے چلا لیتے ہیں. یہ کام عرب پرندے سے کرتا تھا تو ہم بلی سے چلا لیتے ہیں. کہا کہ بلی آ گئی ہے لہٰذا کام ہونے والا نہیں ہے نا. یا جناب لی کوئی کام سے جا رہے ہیں، اہم کام سے، کسی نے ٹوک دیا حضور کہاں جا رہے ہیں، بس آپ کی کہنے کی دیر تھی، اب تو قسم بخدا آپ کے کہنے کے بعد اب یہ کام نہیں ہونے والا. اور اگر کوئی ایسا مومن نظر آ گیا ہمیں جو پسند ہی نہیں ہے اور باہر نکلے ان کی شکل دیکھ لی تو یہی جملہ کہتے بھیا شکل اچھی نہیں ہے تو گھر سے کیوں باہر نکلتے ہو، دوسروں کے کام کیوں خراب کرتے ہو. یہ ہمارا طریقہ اور وتیرہ ہے، یہ عادت، یہ کیا ہمارے ذہن میں بٹھا رکھا ہے. سنیے تھوڑا اور کمال کی بات ہے اور سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھیا اپنے بچوں کا نام عباس نہیں رکھو، بڑا جلالی ہوتا ہے. میں نے پوچھا جلالی یعنی کیا مطلب؟ بہت گالیاں دیتا ہے. استغفر اللہ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو. یعنی کہ جلالی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے منہ سے جو نکل کے آئے وہ کہہ دے تو وہ جلالی ہوتا ہے. نعوذ باللہ. تم نے اپنے عباس کو کیا سمجھ کے رکھا ہے، کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ اہل بیت کے ماننے والے ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، یہ کیا جملہ کہہ رہے ہو؟ اہل بیت کا احترام تو کرنا سیکھو. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی سوسائٹی میں جا کے، معاشرے میں جا کے کسی سے پوچھو جلالی کا مطلب کیا ہے، یہی کہتا ہے. اس کا منہ پھٹا ہوا ہے، جس کو جیسے چاہے پیش آتا ہے. اور سنیے، بچیوں کا نام زینب نہ رکھو. کیوں بھائی؟ بڑی مصیبتیں آتی ہیں. خوف خدا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ذہن کے اندر ہمارے فطور بھر دیا گیا ہے، کچرا ڈال دیا گیا ہے. کیوں؟ زینب کا نام اتنا بابرکت نام کہ جو اپنے باپ کی زینت
اور تمہارے ذہنوں کے اندر ان کے ماننے والے ہو، ان کے سفرے میں بیٹھتے ہو، اس کا ماتم کرتے ہو، اور یہ جملے کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ مولانا کوئی نیا نام بتائیے، کیوں کیا ہوا؟ کہا جب سے نام رکھا ہے نا عباس، چین نہیں آتا، گھر کی چیزیں توڑ دیتا ہے، نیا نام رکھیں گے۔ جب سے نام اس کا زینب رکھا ہے بیمار رہتی ہے، تو لہٰذا نام بدل دیں گے۔ یہ کس نے بتا دیا کہ یہ بیماریاں اور یہ سب کچھ نام کی وجہ سے ہیں؟ تو آپ کے اپنے بھی تو کچھ کرتوت ہوں گے۔ جناب زینب و جناب بلند تر سلوات۔ رسول کی شان یہ ہے کہ رسول کس لیے آتا ہے؟ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ رسول اس لیے آیا ہے کہ وہ ان کے اوپر سے بوجھ، جو ذہنی بوجھ ہے نا، اس بوجھ کو ان کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے، ان کو آزاد منشی عطا کرتا ہے، آزاد فکری عطا کرتا ہے کہ تم اپنے افکار کو استعمال تو کرو، تم اپنے تفکر کو استعمال تو کرو کہ دیکھو کیا سوچ رہے ہو، کیا نتیجہ لے رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو۔ اس میں تمہارے پاس آزادی اور حریت ہونی چاہیے، لیکن سوچنے سمجھنے والے تو بنو۔ افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس تعقل نہیں ہے؟ کسی نے تمہارے ذہن میں ایک بات ڈال دی ہے تو وہ بات گرہ بن کے رہ گئی ہے، اس سے آزاد نہیں ہو پاتے۔ عرب معاشرے کا رواج یہی تھا۔ یہ جو میں نے دو مثالیں دی، مثالیں اور بھی ہیں، یہ دو مثالیں مجھے بس جذباتی ہو کے دے دی ہیں، ورنہ بہت سی مثالیں تو دینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ یہاں پہ دے دیں ہم۔ عرب معاشرے کے اندر سورہ مبارکہ یاسین کے اندر آیا ہے کہ جب نبیوں نے اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم نے ہمارے میدان میں، ہمارے علاقے میں آ کر تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، اللہ کا نام لینا شروع کیا ہے، ہمارے کھیت سوکھ گئے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم نے پروردگار کا نام لینے سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو رجم کریں گے، پتھر مار کے بھگائیں گے۔ وہ سوچ انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے مقابلین کی ہے، اور یہ سوچ ماشاءاللہ الحمدللہ نبی کے خاتم النبیین کے ماننے والوں کی ہے کہ جن کے فرش، جن کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ انہی کو کیسا سمجھ رہے ہیں۔ تو رسول کی شان یہ ہے کہ الذی یزع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ ان کے اوپر سے اسر کو ہٹاتا ہے، بوجھ کو ہٹاتا ہے، وزن کو ہٹاتا ہے، اور ان کی بیڑیوں کو کھول دیتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، نبی کا احترام کیا، ونصروہ، اور نبی کی نصرت کی۔ کون ہیں وہ لوگ؟ تاریخ میں دیکھتے ہیں جا کر، تاریخ میں نظر آتا ہے کہ رسول کار تبلیغ کے کرنے کے بعد گھر لوٹے تو لہو لہان حضرت ابو طالب مومن قریش نے جملہ کہا کہ بھتیجے کیا ہوا؟ کہا کہ چچا میں تبلیغ کے کام پر گیا تھا تو قریش کے بچوں نے مجھ پر پتھر مارے اور میرے پیچھے مجنون کہہ کے دوڑنے لگے۔ اب بچوں کے ذہن میں ڈال دیا، یہ جس طرح سے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا تھا ہمارے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، بس ہم جو ذہن میں ڈال دیں اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیا حل ہے اس کا؟ اب بچوں کا مقابلہ کیا کیا جائے، بچوں کو کیا کہا جائے؟ حضرت ابو طالب نے محمد بولے، محمد صلوات۔ زور سے لگاؤ بیٹا، شرما کے نہیں، زور سے لگایا کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیونکہ نعرہ مارنا تو شرمانے کی بات نہیں ہے، شرمان۔
کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، بھتیجے کل تمہارے ساتھ علی آئے گا۔ اب اسی زمانے میں بچپنے میں علی کا سن ہی کیا ہے، ابو طالب نے بھیجا بھی اسی لیے کہ بچہ ہے، بچے کا جواب بچہ ہی دیتا ہے۔ البتہ اب رسول کے ساتھ علی ہے، بچوں نے جو رسول کو دیکھا تو بچوں کو اپنا شکار نظر آیا، شروع ہوئے، جمع کیا بچوں کو، وہاں یہ بچے جمع ہونا شروع ہوئے، یہاں علی نے اپنی آستینیں الٹ دی، علی نے اپنی آستینیں الٹ دی، اور اس کے بعد علی نے وہ حال کیا کہ یہ بچے سالم گھر نہیں پہنچے، کسی کا سر ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی کونی نکلی ہوئی تھی، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا تھا۔ شاید میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں پہلی مرتبہ مکے والوں کو ہڈی جوڑنے والے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، اس قلت ہو گئی ہوگی کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی ہڈیوں کو جوڑیں۔ تو اس دن علی کا ایک لقب ملا علی کو، وہ کیا ملا لقب؟ قزیم، قاف ضاد یا میم۔ قزیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ہڈی جوڑنے والا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہڈی جوڑ، قزیم اس کے زید ہے، یعنی ہڈی توڑ۔ میرے مولا کو یہ لقب ملا اس دن ہڈی توڑ، لیکن یہ ہڈیاں جو توڑی ہیں نصرت رسول میں توڑی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ تو علی نے کر دیا، علی کی فضائل، علی کی کرامات، علی کا کمال ہے، لیکن جن بچوں نے علی کے ہاتھ سے مار کھائی وہ تو بچے ہی تھے۔ بچے تو بھول جاتے ہیں، بچوں کا دل تو بڑا پاک ہوتا ہے، لیکن مائیں نہیں بھولتی۔ اور کربلا میں انہی ماؤں کے ثبوت کام آئے تھے، کربلا میں انہی ماؤں کے ثبوت کام آئے تھے۔ بتاؤں گا آپ کی خدمت میں کسی دن کہ کیا ہوا۔ مائیں نہیں بھولتی، کیونکہ ماں کے دل میں جو ایک مرتبہ گرہ رہ جاتی نا وہ نہیں جاتی۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس وہ لوگ کہ جو رسول پر ایمان لائے، ایک رسول کا احترام کیا، دو اور رسول کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک ھم المفلحون، وہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ خدمت مرض کروں کہ رسول کی کس طریقے سے امیر المومنین اتباع کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن اپنے گھر میں تشریف رکھتی ہیں، نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے، ظاہراً لگتا ہے کہ رسول کے بعد کا زمانہ ہے، صرف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رسول کے بعد کی بات ہے۔ علی گھر میں داخل ہوئے، سیدہ کو مریض پایا، تو علی نے پوچھا کہ تم دنیا کی شیرینیوں میں سے کیا چاہتی ہو، دنیا کی مٹھاس میں سے تمہارا دل کیا کھانے کو چاہتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے کبھی علی سے خواہش نہیں کی تھی، فرمائش نہیں کی تھی۔ آج علی کہہ رہے ہیں، اور علی نے بھی ایک اسپیسیفک گراؤنڈ پہ بات کی ہے کہ من حلاوات دنیا، دنیا کی شیرینیوں میں سے کیا کھانا پسند کرو گی؟ کیونکہ عرب معاشرے کے اندر جب کوئی مریض ہو جاتا تھا تو اس کے اندر کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی ایسی میٹھی چیز کھلائی جائے جس سے اس کا مرض بحال ہو جائے۔ اب فاطمہ نے نہیں معلوم کتنا پسو پس سے کام لیا، کہا کہ یا علی انار مل جائے تو۔ علی گھر سے نکلے، اور عجیب بات ہے کہ علی کے گھر میں جب آتے تھے تو جیب خالی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ علی کے پاس جیب تھی بھی یا نہیں، کیونکہ میرا مولا پیسے کو کبھی رکھتا نہیں تھا۔ مال غنیمت ہو، اجرت ہو، چیزیں گھر پہ آ جاتی تھی۔
آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ علی نے سیدہ کو کچھ مال دیا ہو. ہاں کبھی یہ ملے گا کہ سیدہ کو جو لا کے دے دی ہے, کبھی کوئی چیز لا کر دے دی, یہ ضرور ملے گا. علی باہر نکلے, کسی سے قرضہ لیا, یقیناً کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا. آپ نے سنا تاریخ میں کبھی کسی مسلمان سے علی نے قرضہ لیا ہو؟ یہی ملتا ہے کسی یہودی سے لیا, کسی عیسائی سے لیا. علی کی تاریخ تو یہی نظر آتی ہے ہمیں. قرضہ لیا اور انار ڈھونڈنے گئے. بڑی مشکل سے اس پیسے سے علی نے ایک انار خریدا. انار لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک سڑک کے کنارے ایک بوڑھے کو پڑا ہوا پایا, گرا ہوا پایا. پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہا کہ یا علی. علی کو پہچان گیا, میں 3 دن سے یہاں پڑا ہوں, کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تمہیں کیا ہوگا. یہ علی کی شان ہے کہ بے التفات نہیں ہوتا ہے. گھر پہ بیوی زوجہ مریض ہے, اس کی خواہش ہے آج انار لے کے جانا ہے. کیا ہوا؟ مریض ہوں. کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہی سوال جو علی نے فاطمہ سے کیا تھا وہی سوال اس بوڑھے سے کیا. فماذا تريد من حلاوات الدنیا, تم دنیا کی شیرینیوں میں سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا علی مجھے اگر انار مل جائے تو کیا بات ہے. علی کے ہاتھ میں ایک انار ہے, انار فاطمہ کے لیے جا رہے ہیں. دن میں سوچا یہ اگر انار اس کو کھلا دوں تو فاطمہ انار کے انتظار میں, فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر اس کو نہ کھلایا تو رسول اور خدا کو کیا جواب دوں گا؟ علی نے بیٹھ کر اس انار کا آدھا حصہ اس بوڑھے کو کھلا دیا. بعض روایت میں 2 انار تھے, ایک کھلا دیا. بعض روایت میں 1 انار کا آدھا حصہ کھلا دیا. کا بہتر ہو گئے؟ کہا کہ آدھا اور مل جائے تو بہتر ہو جاؤں گا. علی نے وہ آدھا بھی کھلا دیا. یہ روایت زیادہ بہتر لگتی ہے کہ جس کے اندر 1 انار کے 2 ٹکڑے کیے. دلیل بھی ہے ہمارے پاس اس کے لیے. کھلا دیا. بوڑھا صحیح ہو گیا, چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, روانہ ہو گیا. علی کے قدم بھاری ہو گئے. گھر سے وعدہ کر کے آئے انار لے کے جائیں گے. فاطمہ سے خود کہا ہے کہ تم بتاؤ کیا کھانا چاہتی ہے. مسجد میں پہنچے, مسجد کے بعد گھر میں پہنچے. بلکہ یہ روایت خود رسول کے زمانے کی روایت ہے, اب یاد آ رہا ہے, روایت کے اندر ہی موجود ہے. گھر میں داخل ہوئے تو ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دق الباب ہوا. دروازہ کھولا. اچھا, علی اور سیدہ کی کچھ گفتگو بھی ہوئی. علی نے ماجرا بتایا تو سیدہ نے جواب دیا, یا علی جس دم تم اس بوڑھے کو انار کھلا رہے تھے اسی دم پروردگار عالم نے میرے دل میں سے انار کھانے کی خواہش ہی نکال دی تھی. یہ سیدہ نے علی سے کہا. ابھی شوہر اور بیوی میں گفتگو ہو رہی ہے, دروازے پہ دق الباب ہوا, دروازہ کھولا. دروازے پہ سلمان. سلام. سلمان کے ہاتھ میں ایک تشت ہے, اس کے اوپر روح پوش ہے. کہا کہ یہ لے کر آیا ہوں. یہ کیا ہے؟ کہا رسول خدا کے پاس جبرائیل لے کر آئے تھے, رسول خدا نے مجھے دیا ہے آپ کو بھیجنے کے لیے, لے کر آیا. علی روح پوش اٹھایا, دیکھا کہ انار ہے. انار گنے تو 9 تھے. انار گنے تو 9 تھے. تو علی نے ایک جملہ کہا سلمان سے, اگر یہ میرے لیے آیا ہے تو اسے 10 ہونا چاہیے. اگر یہ میرے لیے آیا ہے تو اسے 10 ہونا چاہیے. سلمان نے کہا کیوں مولا؟ کیونکہ قرآن مجید میں خدا خود فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 برابر ملتا ہے. سلمان نے اپنی آستین میں ہاتھ ڈالا اور انار نکال کے رکھ دیا. یہ علی میں دیکھنا چاہ رہا تھا, آپ کو آزمانا چاہ رہا تھا. تو جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فالذین, وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے کس پر؟ رسول پر. وَعَزَّرُوهُ, رسول کا احترام کیا. وَنَصَرُوهُ, رسول کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کا اتباع کیا کہ جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. وہ کون سا نور نازل کیا گیا ہے؟ وہ ہے قرآن. اس واقعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علی کا وہ جملہ کہ اگر میں اس بوڑھے کو انار نہیں کھلاتا ہوں تو میں رسول اور
رسول اور خدا کی نافرمانی کر بیٹھوں گا، اور اگر انار لے کے جاتا ہوں تو نافرمانی ہو جائے گی، اور اگر کھلا دوں تو سیدہ کو جو دیا ہوا وعدہ ہے وہ وعدہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے شان علوی، یہ ہے رسول کے اتباع کرنے والوں کا طریقہ اتباع۔ ایک اور بھی بات سن لیجئے، اب اس کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں آپ تو یہ بھی سن لیجئے کہ جو ہمارے ذہنوں میں جو بوجھ ہے نا، توہمات کا بوجھ، تطیر، ایک مقام پر بار بار کی سنی ہوئی بات ہوگی، اب تکرار ہے آپ کے لیے لیکن پھر بھی بچوں کے لیے شاید نیا ہو۔ ایک مقام پر ایک قحط کے زمانے میں ایک مسجد میں عالم دین وعظ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو دوسروں کا خیال کرو اور صدقات اور خیرات دو، اور یاد رکھو جب تم صدقہ اور خیرات کرنے چاہتے ہو نا تو تمہارے ہاتھ پر 70 شیطان چمٹ جاتے ہیں جو تمہیں اس کام سے روکتے ہیں کہ تم یہ کار خیر نہ کرو۔ ایک جذباتی نوجوان میری طرح کا، البتہ آپ کہیں گے مولانا آپ کہاں سے جذباتی ہیں، چلیں آپ کی طرح کو کوئی جذباتی، کوئی جذباتی، خلاصہ اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں میں شیطان کیسے مجھے روکتا ہے، اور عالم دین سے پیش نماز سے وعدہ کر کے کیا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کو آ کے بتاتا ہوں کہ مجھے شیطان کیسے روک پائے گا، شیطان کی ضرورت کہ مجھے روکے، اور 70 شیطان کی بات کی گئی ہے۔ گھر گیا، گھر جانے کا سیدھا باورچی خانے میں گیا، رکھا ہوا آٹا ایک برتن میں ڈالا اور لے کے جانے لگا، پیچھے سے آواز آئی کہاں چل دی ہے؟ تو ہر گھر کا معاملہ ہے، تو کہاں چل دی ہے؟ کہا یہ آٹا جو رکھا ہے یہ صدقہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہ تمہارا دماغ خراب ہے، قحط کا زمانہ ہے، گھر میں بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آٹا موجود ہے نہیں، اور تم اسی آٹے کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہ رہے ہو، اور وہاں پر جو ہے وہ تمہیں میں شروع۔ مرد بیچارہ ہار کے واپس مسجد آ گیا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس معاملات میں، تو ہار مسجد پہنچ گیا۔ مسجد پہنچنے کے بعد پیش امام سے پوچھا کہ کیا ہوا، دیکھا تم نے 70 شیطانوں کو؟ تو کہا کہ 70 شیطان تو نہیں دیکھے، شیطان کی ماں ضرور دیکھی۔ تو بات اتنی سی ہے کہ توہم کا جو بوجھ ہے ہمارے سر پر، جو ذہن پہ ڈال دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے عطا کر دیا، ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہمارے پاس کیا بچے گا۔ یہ علی کی شان ہے کہ علی کے گھر میں آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ علی کو پتا تھا کہ میرا پروردگار موجود ہے، وہ دے رہا ہے مجھے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو یہ جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے پروردگار پر، یہ کہاں ہے ہمارا؟ اس بھروسے کو کیوں کھو بیٹھے ہیں ہم؟ بہت سے نوجوان آ کے سوال پوچھتے ہیں مولانا یہ کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ باتیں آ رہی ہیں، دین خراب ہو جائے گا۔ دین کیا ہمارے باپ کی جاگیر ہے جو خراب ہو جائے گا؟ ہم اپنے دین کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری۔ اپنے واجبات اور حرام کی توجہ دیں، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی فکر کو صاف رکھیے، اپنے افکار کو صاف رکھیے، پروردگار کے سامنے آپ جواب دہ ہو جائیں گے، صحیح ہو جائے گا۔ وہ پروردگار خود اپنے دین کا حفاظت کرنے والا ہے۔ پروردگار خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر پائیں؟ ہم تو اپنے حصے کا ثواب لے سکتے ہیں، ہم تو اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، چیزوں کو ہوا نہ بنائیں، اپنے اوپر مسلط نہ کریں، اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہ بنائیے، کیونکہ نفسیاتی مریض وہی ہوتا ہے کہ جس کے ذہن پر توہمات سوار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین کو سنبھال رکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ دین کی حفاظت کر سکے۔ دین کی حفاظت کرنے والے خود موجود ہیں۔ تو توکل اور بھروسہ یہ اہم ترین عنصر ہے اس ذہنی آزادی کے لیے۔ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوا اسی آیت کے آخر میں، اولئک هم المفلحون، کہ وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ یہ جو مفلحون ہیں اس کے خاندان کے الفاظ سنیے ذرا۔ فلاح، اسی کا ہمارے زبان میں بھی اس طرح سے ایک خاندان کے لفظ ہوتے ہیں، کھانا، کھلانا، کھاؤ، کھا جاؤ، کھاتے رہو، کھاتے پیتے،
یہ ایک ہی لفظ کے خاندان کے لفظ ہیں. مفلحون کے خاندان کا جو لفظ ہے وہ ہے فلاح، اور فلاح کہتے ہیں کسان کو. کسان جو زمین کے سینے پر اپنا ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد بیج ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد پانی دے دیتا ہے، مٹی برابر ہو جاتی ہے، وہ جا کے روزانہ دیکھتا ہے کیا ہوا. وہ اپنا کمال یہ دکھاتا ہے، ایک سالم بیج کو زمین کے حوالے کر دیتا ہے جس کا فزیکل عمل یہ ہے کہ اسے برباد ہو جانا ہے. جب انسان یہ کام کر دیتا ہے اور پروردگار پر بھروسہ کر کر اپنے حصے کا کام کرتا ہے کہ وقت مقررہ پر پانی دے دے اور پرندوں کی پہنچ سے ان دانوں کو بچاتا رہے، تو کچھ عرصے کے بعد پروردگار ان بے جان دانوں میں جان ڈالتا ہے، ان سے کونپلیں نکلتی ہیں. انسان کا کمال یہ ہے کہ سالم دانے کو برباد کر دے، اور پروردگار کی قدرت یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت، کہ پروردگار اس میت سے زندہ کو باہر نکالتا ہے. یہ پروردگار کی قدرت ہے. تو اس وجہ سے اس کسان کو آپ دیکھیے کرتا کیا ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ صرف زمین کے سینے کا چیرتا ہے، دانے کو ڈالتا ہے، مٹی برابر کرتا ہے، پانی رکھ دیتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے. اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کو کہا گیا ہے فلاح، کامیاب. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے، یہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، میرا پروردگار ہے نا، یہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ توکل کی منزل پر ہے، توکل کے اس مالا منزل پر ہے. تو اس کو نام دیا گیا عربی زبان کے اعتبار سے فلاح، کیونکہ معراج توکل پر فائز ہے. اور توکل کا لفظ کیا ہے، اس کے خاندان کے لفظ کیا ہیں؟ وکیل، متوکل، یہ توکل کے لفظ ہیں. جب ہم کسی پر توکل کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے مرحلے میں منتقل ہو چکے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے. جب ہم کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں، اپنا کام اس کے سپرد کرتے ہیں جو ہم خود نہیں کر پاتے، اپنے کام کو اس کو سپرد کرتے ہیں، تو اس سپردگی کا نام ہے وکالت، کہ ہم نے اس کو وکیل بنایا. جب وکیل بنا دیتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ کہ جن کو ہر قسم کی اجلت ہوتی ہے، اس وکیل کی جان کھاتے رہتے ہیں، ہر دم مرتبہ فون آتا، کیا ہوا بھیا، کیا ہوا، ایسے کر لو ویسے کر لو، وکیل کو مشورے دیتے ہیں. جب اتنا ہی آتا تو وکیل کیوں بنایا؟ اتنے ہی بات سمجھتے، اتنے ہی سمجھدار تھے، اتنا ہی تمہارا دماغ چل رہا تھا، تو اس کو وکیل ہی کیوں بنایا؟ خود اپنی پیروی کر لیتے کیس کی. تو پہلے مرحلے میں ایک انسان ایک وکیل کا انتخاب کرتا ہے. اس انتخاب میں اس وکیل میں کیا دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تمام کوالٹیز موجود ہے اعتماد کرنے کی، کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، اس کے پاس آپ کے بارے میں ایک سینیورٹی ہونی چاہیے، ایک سنسیئرٹی ہونی چاہیے، کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکیں کہ یہ میرا مخلص ہے. یہ وکیل کی خوبیاں ہوتی ہیں. جب وکیل کا انتخاب ہو جائے تو موکل جو ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور اس آرام سے بیٹھنے کا نام ہے توکل. اور پروردگار عالم نے ہمیں کیا کہا ہے کہ پروردگار اپنی شان بیان کرتا ہے کہ نعم المولا و نعم الوکیل، کہ پروردگار سے زیادہ بہترین وکیل کون ہو سکتا ہے. علم کی بات کرو تو سرچشمہ علم ہے، قدرت کی بات کرو تو قدرت کا سرچشمہ ہے وہ، اور انسان سے محبت کرنے کی بات کرو، انسان سے سنسیئر ہونے کی بات کرو، سنسیئر ہونے کی بات کرو، تو پروردگار سے زیادہ انسان کا سنسیئر کون ہو سکتا ہے. پروردگار ہمارا وکیل ہے، ہم نے اس کو وکیل بنایا ہے. جب وکیل بنایا تو بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ وکیل بنایا ہے تو بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بس عزیزوں، بہت زحمت دی میں نے آپ کو، آپ کی خدمت میں 3 دن سے کوفے کے حالات بیان کر رہا تھا، اور کوفے میں ان بیویوں پر، اس گھرانے پر کیا گزری. تاریخ میں کوئی صاف بیان نہیں ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ کن تاریخوں کو کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا گیا. اتنا ملتا ہے تاریخ میں کہ پہلی سفر کے قریب قریب یہ کاروان
شام پہنچا تھا۔ اگر اس تاریخ کو مان لیں تو 16-17 محرم کے بعد سے لے کر پہلی سفر تک کے جو ایام ہیں وہ سفر کے ایام ہیں اور مسافرت کے ایام ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قافلے کو، کاروان کو بھیجنے کا سلیقہ یہ ہوا، طریقہ یہ ہوا کہ پہلے اسیروں کے، شہداء کے سروں کو بھیجا گیا، وہ سر آگے آگے گئے، اور اسی دن میں عصر کے وقت ان اسیروں کے کاروان کو روانہ کیا گیا۔ آپ کے سامنے تاریخ تو ہے، کربلا میں آنے والے اہل بیت بھی تھے اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی تھے۔ بہت سارے بزرگان کوفہ موجود تھے اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے کوفہ میں، کربلا میں۔ لیکن جب کربلا میں سب کو اسیر بنایا گیا تو اہل بیت کے ساتھ کوفہ کے یہ بزرگان کی خواتین بھی اسیر بنائی گئی، اور یہ قافلہ لٹا ہوا جب اسیروں کی حالت میں کربلا سے کوفہ آیا تو یہ سارے کے سارے اسیر واپس آئے تھے۔ لیکن ایک اتنی بڑی مصیبت ہے عزیزوں کہ جب یہ کاروان کوفہ سے شام کی طرف جانے لگا تو اس کاروان میں فقط اہل بیت کے لوگ موجود تھے۔ کوفے والوں نے اپنی عورتوں کو روک لیا تھا، ان کا دفاع کیا تھا، ارے یہ تو ہماری ناموس ہے، ان کو کہاں لے کر جاتے ہو، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہائے محمد کی اولادیں، ہائے نبی کی نواسے، ہائے نبی کی نواسیاں، ارے ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی اسیر ہو جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے اس حالت میں نکلا کہ سارے کے سارے کوفے کے بزرگان کی عورتیں وہیں ٹھہر۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ اتنی بڑی مصیبت کہ اہل بیت کو جس حالت میں لے جایا گیا۔ میرا چوتھا امام، میرا چھٹا امام اپنے چوتھے امام سے نقل کرتا ہے کہ سید سجاد نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شتر پہ سوار کیا گیا تھا، میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں کو پشت پر باندھا ہوا تھا، اور پیروں میں زنجیروں کی حالت یہ تھی کہ جانور کے نیچے سے باندھا گیا تھا۔ ارے بے پالان کا جانور تھا۔ سوالی کی کیفیت یہ تھی کہ جانور کے پالان لگا ہوا نہیں تھا اور اس جانور کا ایک پیر لنگڑاتا تھا۔ ارے پورا سید سجاد نے یہ 13-14 دن کا سفر اس کیفیت میں انجام دیا۔ ارے جب یہ لنگڑا جانور چلتا تھا تو میرے بیمار امام کے جسم پہ وہ خراشیں پڑتی تھی کہ جس کا بیان ممکن نہیں۔ اجرکم اللہ، تاریخ بیان کرتی ہے یہ تو سید سجاد کے روانگی کے سفر کیفیت تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس پورے سفر میں سید سجاد کو کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ پورا سفر سید سجاد نے اس کیفیت میں گزارا کہ پورے راستے میں کوئی تکلم نہیں کیا۔ ارے راستے کی کیفیت یہ ہے کہ بیویاں جب ایک منزل پر ایک رات گزرنے کے بعد نماز عشاء کا وقت آیا تو دونوں قافلے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ارے وہ پہلا قافلہ جو سروں کا تھا، یہ دوسرا قافلہ جو اسیروں کا تھا، اس جگہ پر جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو اس سے آگے کی منزل ان دونوں قافلوں نے ساتھ ساتھ طے کرنا شروع کی۔ ارے جب یہ بیویاں اپنے شہیدوں کے سروں کو دیکھتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ عزیزو سن نہیں سکو گے، اس جملے کو سن لو، تاریخ نے جملہ لکھا ہے۔ ارے وہ بیویاں کہ جن کے سروں پر چادر نہیں تھی،
وہ بیویاں کہ جو اسیر کی گئی تھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب اپنے شہیدوں کے سروں کو دیکھتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ظالم جب ان کے آنسوؤں کو دیکھتے تھے تو اپنے نیزے ان کے سروں پر چبھوتے تھے۔ ارے نیزے کی انیاں ان کے سروں پر ماری جاتی تھی۔ ارے کیسے کوئی ماتم کرے؟ ارے اتنی مجبوری، اتنی مظلومی، ارے اپنے شہیدوں پر ماتم بھی نہیں کر سکتے۔ ارے سامنے شہید کا سر ہو، ارے سامنے عزیز کا سر ہو، رونے والا رونا چاہے۔ ارے حالت یہ ہو کہ ظالم مسلسل ارے نیزے مارے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اسی کیفیت میں راوی لکھتا ہے کہ بیویوں کو جس طریقے سے سوار کیا گیا تھا، بے کجاووں کے، بے پالانوں کے اونٹوں اور شوتروں پر سوار کیا گیا تھا، اور سواری کی کیفیت یہ تھی کہ بیویوں کو اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ ہر راگیر ان کے اوپر نظر کرے اور ان کی مصیبتوں پہ ماتم کرے اور ان کی حالت کو بیان کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مکہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر توبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، اگرچہ کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا اے بندے خدا تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ پروردگار ہر گناہ کو بخشنے والا ہے۔ کہا میں تجھے اپنی داستان سناؤں۔ کہا کہ میں ان 50 سواروں میں سے ہوں کہ جو اہل بیت کے اس لٹے ہوئے کاروان کو کوفہ سے شام لے کر گئے تھے۔ ہمارا راستے کا طریقہ یہ تھا کہ جب ہم رات میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو ہم حسین کے سر کو ایک صندوق میں بند کر دیتے تھے، اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے اور شراب نوشی کے عمل کو انجام دیتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا، ایک رات میں نے شراب نہیں پی، جب رات گہری ہو گئی، کچھ وقت گزرا تو آسمان پر ایک قسم کا دھماکہ ہوا، ایک بجلی کڑکی، میں نے دیکھا تو آسمان سے فرشتہ نیچے اتر رہا ہے۔ جبرائیل نیچے آیا، حضرت ختم مرتبت نیچے آئے، امیر المومنین آئے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت یونس آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت ابراہیم آئے، تمام کے تمام یہ انبیاء آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس صندوق کو کھولا اور اس کے بعد اس صندوق کو اٹھایا۔ ارے حضرت جبرائیل نے اس سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، آنسو بہائے۔ اس کے بعد ایک ایک نبی کی باری آئی، وہ اس سر کو اٹھاتے تھے، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اس پر آنسو بہاتے تھے۔ سب سے آخر میں یہ سر حضرت ختم مرتبت کی خدمت میں آیا۔ ارے حضرت رسول نے اپنے نواسے کے سر کو آج گود میں اٹھایا۔ کیا خبر یہ سوچا ہوگا ارے حسین کل تک تو تم میرے شانوں پہ سوار ہوتا تھا، ارے حسین آج تو تیرا شانہ ہی نہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے گریہ کیا، سر کو دوبارہ اس صندوق میں رکھ دیا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام انبیاء نے حضرت ختمی مرتبت سے تعزیت پیش کی۔ تعزیت پیش کرنے کے بعد جبرائیل نے حضرت ختمی مرتبت سے کہا یا رسول اللہ، پروردگار نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ اس امت کے بارے میں آپ کی ہر فرمان کو جاری کروں گا، آپ مجھے حکم دیجئے میں اس امت کو بالکل تہہ و بالا کر دوں جس طریقے سے میں نے قوم لوط کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ختمی مرتبت نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کو میں اس پروردگار کی بارگاہ میں روز جزا ان سے کا مواخذہ کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ راوی کہتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل میرے قریب آنے لگا، میں نے کہا الامان الامان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے امان دیجئے، مجھے امان دیجئے۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تو چلا جا، تیرے لیے کوئی امان نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بائلہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔
بہرحال جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی کوئی شیعہ اپنے دل میں عتبات عالیات خصوصاً امام حسین کی زیارت کی تمنا رکھتا ہے، ان کو عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ بہرحال جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اپنی اولاد کی تعلیم اور دوسری چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ بہرحال جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ اپنے دل میں شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بہرحال جو واسطہ محمد و آل محمد کا، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری ان بے نور آنکھوں کو ہمارے زمانے کے امام کے نور سے منور فرما، ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعا۔ آخر میں مریضوں کی، شیعہ مریضوں مومنین کی شفا یابی کے لیے اور بعض مومنین نے التماس دعا کی ہے پریشانی کے حل کے لیے، ان سب کے لیے مل کر 3 مرتبہ درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے حاضرین کے تمام مرحومین، کل مومنین و مومنات، اور خصوصیت سے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم سید سبت جعفر، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم سید عالم اختر رضوی اور مرحوم عباس چچا، ان سب کی ارواح کی شادابی کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات وتابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔ ماتم حسین۔